سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل آفتاب علی 92 کو اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر دن نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ لیکن لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں۔ اور ان چرسیوں کو، گنجڑیوں کو، نشیڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو۔ صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے، اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے، حالات بدل گئے، لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں، جو گانجا چرس پی رہے ہیں، جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو؟ کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے مصافحہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بزرگ۔ یاد رکھنا، جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لگا کرے کیا؟ جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے ایک معیار ہے، اور بہت بلند معیار ہے۔ بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے، مرید بانٹ رہے، اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے، جلسوں میں بٹ رہی ہے، یہ ولی، یہ ولی، یہ ولی۔ غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں چاہیے، 12 صفتیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، امام اہل سنت نے بھی لکھا، اور کثیر غوث اعظم کے سیرت نگار، ملفوظ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 12 صفتیں چاہیے ولایت کے لیے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا چاہیے۔ اور اس کے آگے پھر جو چاہیے، جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جائے گی معیار ولایت بڑھتا جائے گا، کیونکہ سب ولی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ولایت کی 28 قسمیں بتائی گئی ہے، ولایت کی 28 درجے بتائے گئے ہیں۔ اب وہ اس کی تفصیل الگ ہے، حالانکہ ابھی مجمع اس بات کا متحمل نہیں ہے ایسی چلت پھرت کے اندر کی اتنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو، لیکن بات اب میں اپنی کروں۔ روڈ پر ہے، لوگ آ جا کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ وہ 12 صفتیں سنے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، زبور پر عبور اور قرآن پر عبور، ابھی اس پہ بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے سنے غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں، بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے۔ جیسے آٹا چھانتے ہو، جیسے آٹا چھانتے ہو تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو، نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے، مجھے حیران رہتا ہوں، جلسوں میں لوگ دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن ظن کی لاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کی بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔
تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو۔ بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابی شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شان کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبدالواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں، انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو دو صفتیں ہیں، ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں، اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جو وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چگلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں، وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ سچے صوفیہ، سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کوئی بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارے، یہ صوفیہ ہوتا ہے، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی، دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے، ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے، بددعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا۔ میں نے تو حق بات کی، ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں، بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے۔ بات ختم ہے، بڑی باتیں مت کیا کرو، سنیو گلو سے کام مت لیا کرو۔ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟
آئیے اس کی مثال پیش کر دوں. آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا, تو اہل بیت میں تو مولائے کائنات بھی ہے نا. ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی. مولائے کا مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار نکالی, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے, تلوار نکالی, قتل کرنا چاہتے ہیں. کون؟ علی, جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں, امام اہل سنت, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہوگا. اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے. آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں آیا. اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے. جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. جب علی جیسے نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے کیسے ہو سکتا ہے, اور جب صدیق جیسے نہیں ہو سکتا تو میرے نبی جیسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 12 صفتوں میں سے ستارے صفت ستاری عیب چھپاتا ہے. غفاری اپنے لیے نہیں لڑتا, معاف کرتا ہے. کیسے نہیں لڑتا؟ ایک واقعہ سن لے, مشہور واقعہ ہے. ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا, سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے, خطیب سے, کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے, اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے. یہ اسم اعظم یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں, یہی اسم اعظم پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں پہ. یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا. پھر کیا ہے, مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے, سونے پہ پڑے تو اس کا وار انارا ہو جائے. سب ایسا معاملہ ہے. اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اب یہ اسم اعظم وہ پوچھنے تھا حضرت اسم اعظم سکھائیے, کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں, لوگ بہت مصیبت میں, پریشانی میں, پرابلم میں. میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو, لوگوں کا کام کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی. آپ جب اس قابل ہوتے ہیں تو قدرت خود عطا کرتی ہے. ہاں, کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف, اس کے اس میں, پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو, بس شریعت فالو کرتے رہو, باقی کے آگے کے راستے قدرت تمہیں خود بتائے. ہاں, اسی پہ ہمیں حکم ہے, استقامت فی الدین. لیکن لوگ طریقت کے نام پہ, روحانیت کے نام پہ, عملیات کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. آخری میں ایمان بھی جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے, ایمان بھی جاتا ہے. تو بہرحال تو کہا حضرت اسم اعظم سکھاؤ. فرمایا بیٹے اسم اعظم تجھے سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے یہ 2 نمبر کی بات ہے. تجھے اسم اعظم سیکھنے سے پہلے پورا دن اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے, ٹھیک؟ پھر شام کو آنا, بات کریں گے. اب وہ گیا, شام صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا, مارکیٹ, بازار. اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا, کرپشن ہو رہا ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے, کمزوروں کا مال لوٹا جا رہا ہے, جگہ پہ سے جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ بار بار ہاتھ مارتا, پیر صاحب نے غلط کیا, پیر صاحب نے غلط کیا. کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ پہلی بات تو جس نے یہ سوچا پیر صاحب نے غلط کیا, پھر وہ مرید ہی کہاں رہا. بھائی پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھولو, پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند کرو. جب تک کہ وہ خلاف شرع حکم نہ دے اس وقت تک کہ آنکھیں بندی رکھو. یہ سب اصول ہے پیر مریدی کے. تو پیر صاحب نے غلط کیا. کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ غلط یہ کیا کہ مجھے اسم اعظم نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ اگر سکھاتے یہ دونوں جو لڑ رہے ہیں تو جو کمزور ہے اس کی مدد کرتا, جو طاقتور ہے ظلم کرے اس کو گھور دیتا, وہ مر جاتا. یعنی آج یہ پہلے ہی دن کتنوں کو مار ڈالتا. یہ
صبح سے شام تک یہی سوچتا رہا. جب شام ہوئی, شام میں تو بڑا ہنگامہ. ایک بوڑھا جس کے بال سفید, زلفیں سفید, وجود پورا کانپ رہا ہے, جنگل سے لکڑی کا گٹھا کاٹ کے سر پہ لایا ہے, اور سر پہ لکڑی کا گٹھا کاٹ کر کے لایا ہے, اور زمین پہ رکھتا ہے تو دو بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں, کہتے او بڈھے اٹھا, اور سر پہ رکھ کر چل ہمارے گھر تک پہنچا, اور سن پیسے نہیں ملیں گے چل. وہ بڈھا اٹھاتا ہے, بڑے میاں لکڑی کا گٹھا رکھتے ہیں, حضور کہاں پہنچانا ہے؟ وہاں چل, تیز سے چل. تیزی سے چلنے میں کچھ کوتاہی ہوتی تو پیچھے سے ایک چابک بھی پڑتا ہے. اب تو یہ پیچھے چل پڑا اور ہاتھ ملتا ہے, بہت غلط ہوا آج. کیوں؟ اگر اسم اعظم حضرت سکھا دیتے تو ان ظالم سپاہیوں کا ابھی ان کا خاتمہ کر دیتا. بڑے میاں نے لکڑی کا گٹھا اتارا, اچھا میں صاحب چلتا ہوں, حضور چلوں, سرکار اجازت. چلے گئے. یہ لے یار کتنا سیدھا ہے یہ بڈھا, بڑے میاں کیسے سیدھے ہیں. وہ چلے گئے, آئے, چہرہ لال پیلا, حضور آپ نے غلط کیا. کیا غلط کیا بیٹا؟ کہا اس میں اعظم نے سکھایا, پورا بازار کرپشن کا شکار ہے, ایسے جرم ہو رہے ہیں, کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے, لاچاروں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور آخری کی داستان شام کی تو بڑی عجیب. کا کیا ہوا؟ کہ ایک بڑے میاں تھا, 70-80 سال کا لگتا تھا, سفید ریش, گٹھا لایا, یہ ہوا, یہ ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, پوری داستان سنائی جو میں نے آپ کو سنایا. حضرت اگر آپ مجھے سکھا دیتے نا, وہ پہلے وہ بڈھے کو ستانے والوں کو مار ڈالتا, ان کے پورے گھر کو مار ڈالتا. اور بزرگ جو پیر صاحب تھے, سچے پیر تھے, ہنسنے لگے. حضرت ایک بڑے میاں کے ظلم پہ داستان سنا رہا ہوں, پھر تک ظلم ہوا اور آپ ہنس رہے. اس بڑے میاں کو جانتے ہے تو؟ وہ بڈھے کو جس کو تو بڈھا کہہ رہا ہے, ان کو جانتے ہے تو؟ کہ نہیں جانتا, پہلی بار دیکھا. کہا بیٹا وہ اس شہر کا کتب ہے, وہ کتب, وہی شہر کا کتب ہے, اور اسی نے مجھے اس میں اعظم سکھایا ہے. وہی اس میں اعظم سکھانے میں میرا استاد ہے, شہر کا کتب ہے وہ. کہا حضور اس پہ اتنا ظلم ہوا, وہ پڑھتا کیوں نہیں, ان کو گھورتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہی تو بات ہے, جب تک انسان میں معاف کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اس وقت تک اللہ کسی کو اس میں اعظم عطا نہیں فرماتا. ورنہ تم تو اللہ کے بندوں کو مار ڈالو گے. ممبئی کے بھائی لوگ جو مرڈر نہیں کرتے پھرتے, اتنا تو بابا لوگ بھی کرنے لگیں گے. تو یہ نہیں ہوگا. صفت ستاری اور غفاری سے یہ صفت اس کو ملتی ہے, یہ حصہ ملتا ہے. اب یہ دو صفت ہے, ابھی اس پر بھی کام نہیں. پھر دو صفت رسول اللہ کی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کو سے آدم فرماتے ہیں, وہ حضور کی امت کا رفیق بھی ہوتا ہے, حضور کی امت پر شفیق بھی ہوتا ہے. رفیق ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کرتا, منہ دیکھ کر اس نے کوئی کام نہیں کرنا. اس کی شان رفاقت یہ ہوتی ہے, امیر غریب چھوٹا بڑا مسلم غیر مسلم, اس کے پاس جو بھی آئے گا بس یہ سوچ کر کہ حضور کی امت ہے, وہ سب پہ شفقت کرے. آپ نہیں دیکھتے غریب نواز کی زندگی, غریب نواز کے پاس لوگ آ کے کہتے تھے ہم نے مناظرہ کرنا ہے. فرمایا جاؤ بہت تھک گیا ہو بابا, پہلے کھانا کھاؤ آرام کرو, پھر مناظرے کا دیکھیں گے. جب غریب نواز کی یہ اخلاق دیکھتے تو یہی اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا غریب نواز سرکار نے اس ہندوستان کی سرزمین پر. تو وہ امت پر جیسے میرے آقا رفیق و شفیق تھے, حضور کی صفت سے اس کو حصہ ملتا ہے, یعنی امت پر وہ شفقت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کرلا والے میری جان بخش دے تو میں یہ بات کروں, آج تو حالات اتنے ہیں, امیروں کی خیریت پوچھی جاتی ہے, غریبوں کے ساتھ مصافحہ کرنے میں بھی گھن آتی ہے. کیسے ولی بنیں گے جبکہ حضور کی شفقتیں یہ تھی کہ جو حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا جب تک وہ چھوڑتا نہیں تھا, میرے آقا بھی ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. میرے امام کہتے سنیو آسیو تھام لو دامن ان کا, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, اور سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 پھوارے چھلکنے والے. اللہ اکبر. تو شفقت بہت کرتا ہے, وہ بہت شفقت کرتا ہے, وہ منہ دیکھ کر باتیں نہیں کرتا, اس کے لیے سب برابر ہوتا. اتنی شفقت کرتا ہے کہ جب اس کے ملنے والوں سے پوچھو کہ وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے, تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے.
شفقتیں اس میں ہوتی. شفقت نہیں ہے میرے بھائی ڈانٹ رہے ہو, پھٹکار رہے ہو, دھتکار رہے ہو, اس کو دھتکار اس کو دھتکار. آپ نیک تو ہو سکتے ہیں کسی کے ذہن و گمان میں, اللہ کی یہاں ولایت ثابت نہیں, کیونکہ غوث پاک فرماتے. اب تو حال یہ ہے کہ جنازوں میں بھی شرکت مال دیکھ کے ہوتی. اگر کہیں جنازے میں قطار دیکھ لو تو سمجھ لو کہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے, اور کہیں کنڈا دینے کی بھی لالے پڑے ہو تو سمجھ جاؤ کسی غریب انسان کا جنازہ ہے. جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, شادیوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں, حتیٰ کہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو نمازوں کو بھی تقسیم کیا, فاتحہ کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. اگر جان بخشی ہو میرے ذہن میں کوئی نشانہ نہیں, ورنہ یہ بات ہے کہ نشانہ لگا کر کے تقریر کی جائے تو یہ غیبت ہوگی, خطابت نہیں ہوگی. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, غریب شہر کے یہاں فاتحہ پڑھے تو الفاتحہ بس الفاتحہ سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ, 5 منٹ میں پوری فاتحہ مکمل. امیر شہر کے یہاں فاتحہ پڑھو تو اس کے دادا کا نام بھی, اس کے پردادا کا نام بھی, اس کے بیٹے کا نام بھی, اس کے مرحومین کا نام بھی جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا. یعنی ہم نے فاتحہ کو بھی تقسیم کیا دولت میں امیری غریبی میں, جنازوں کو بھی تقسیم کیا امیری اور غریبی میں. جبکہ یاد رکھنا انسان کتنا خود غرض ہوا, فاتحہ بھی دولت کے لیے, نمازیں بھی دولت کے لیے, دعائیں بھی دولت کے لیے, جنازے بھی دولت کے لیے. انسان تو نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ جب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں تو اللہ والا بنا کیسے؟ سرکار غریب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, ایک بار میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو اس نے مجھے الہام فرمایا, عبد القادر تو مجھے غریبوں کے درمیان ڈھونڈ لے, میری رحمت کو تو وہی پالے گا. میرے عزیز ہیں ہم کہاں؟ ولی اسی وقت ہوتا ہے جب ستاری غفاری سے حصہ ملتا ہے, پھر رفاقت اور شفاقت شفقت سے حصہ ملتا ہے, پھر 2 صفت اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے. صادق اور مصدق ہوتا ہے, یعنی وہ سچ بولتا ہے, جھوٹ فساد نہیں بکتا, سچ بولتا ہے, سچا ہوتا ہے. دیکھتے چلے جائیے, اگر میں کہتا تو مجرم ہوتا, غوث پاک فرما رہے ہیں سچا ہوتا ہے, صادق ہوتا ہے, اور جب اس کے سامنے سچ بات کہی جاتی ہے تو وہ سچ کی تصدیق بھی کرتا ہے. اب یہاں سچ سے مراد یہ کہ وہ خود بھی زبان کا سچا ہوگا, اس کا عقیدہ بھی سچا ہوگا, اس کا کردار بھی سچا ہوگا, اس کا مسلک بھی سچا ہوگا, اس کا مذہب بھی سچا ہوگا. جس مذہب میں خدا جھوٹ بولتا ہو وہ مذہب کے ماننے والے کب ولی ہو سکتے ہیں؟ ولایت تو وہاں ہوگی جہاں یہ اعلان ہوتا ہے قل صدق اللہ. محبوب فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے. لوگوں نے یہاں تک باتیں کی کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اب ہم ان کی بات کرتے تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ مولانا ان کی بات نہ کرو, جو ہمارے اللہ کو گالی دے پھر ان کی نہ کرے تو کس کی کرے؟ لوگوں کو نہ بتائے تو کیا کریں؟ قوم بھی عجیب ہے, سب کے پیچھے چلو, سب کے ساتھ چلو, سب کے ساتھ بناؤ, سب کے ساتھ بیٹھو. تو ذرا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھ بھی ہوگی نا کہ بیٹھتے کس کے ساتھ, نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے. لکھا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, آپ چاہیں گے تو ہم بتا دیں گے بعد میں, عنوان وہ نہیں ہے. وہ صادق ہوتا ہے, مصدق ہوتا ہے, سچ کہتا ہے, سچ کی تصدیق کرتا ہے. پھر اس کے بعد 2 صفتیں اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے, وہ امر بالمعروف کرتا ہے, نہیں انل منکر کرتا ہے. صدیق و فاروق کی صفت آ گئی, اس کا مطلب کوئی رافضی کبھی ولی نہیں ہو سکتا, کسی رافضی کو ولایت نہیں مل سکتی. صادق و مصدق میں خارجی خارج ہو گئے, اور پھر صدیق و فاروق کی صفات میں رافضی خارج ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہیں اور آپ کو ولی نہیں ملے گا. اسی لیے لوگوں کو عالم سے چڑ نہیں ہے, محدث سے چڑ نہیں ہے, مناظر سے چڑ نہیں ہے, مقرر سے چڑ نہیں ہے. محدث سب کے یہاں ملیں گے, مفکر سب کے یہاں ملیں گے, مقرر سب کے یہاں ملیں گے, مفتی سب کے یہاں ملیں گے, عالم سب کے یہاں ملیں گے, لیکن ولی آپ کو صرف اہل سنت و جماعت میں ملے گا. چیلنج کرتا ہوں, دیکھ لو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا, شیخ عبد القادر جیلانی جیسا صرف اہل سنت میں, معین الدین اجمیری جیسا صرف اہل سنت میں, محبوب الہی نظام الدین اہل سنت میں, مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی اہل سنت میں, خود کا جنازہ پڑھانے والے صابر کلیری خود اہل سنت میں, مجدد الفسانی اکبر کے فتنے کو دھول چکانے والا خود اہل سنت میں, بختیار کاکی اہل سنت میں, حضرت رفاعی اہل سنت میں, وارث دیوا اہل سنت میں, شاہ برکت اللہ اہل سنت میں, مخدوم مائمی اہل سنت میں, حتیٰ کہ امام مہدی بھی آئیں گے تو سنیوں کی تائید کرتے ہوئے تشریف لائیں. نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ جب خلفائے راشدین کی صفت سے ہی آدمی ولی بنتا ہے تو اس کا مطلب رافضی نے تو ولی ہونا ہی نہیں، اس لیے دیکھ لو کوئی نہیں ہے۔ کسی رافضی نے مجھ سے کہا ہمارے یہاں بھی ایک ولی ہے، میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ آپ نہیں جانتے شہباز لال قلندر جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہاں سخی شہباز قلندر، جنہیں شہباز لال قلندر بھی کہتے ہیں، وہ ولی ہے، سیون شریف والے۔ میں کہا اچھا وہ ولی ہے؟ بولے ہاں۔ میں کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو چپ ہو گیا۔ ان کا نام کیا ہے؟ تو چپ ہوا۔ میں نے کہا ان کا نام تو عثمان مروندی ہے، اور تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے، تمہارے یہاں تو عثمان نام والے پہ لعنت پڑتی ہے، تو جس پہ لعنت پڑی وہ ولی کب سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایک کھینچتان کے لائے تھے وہ بھی نہیں نکلا تمہارا، روافظ کیا وہ بھی نہیں نکلا؟ ہاں ان کا نام عثمان مروندی ہے، شکی شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں، لال شہباز قلندر جن کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی دو صفتیں ہوتی ہیں، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ بھائی نیکی کا حکم وہی تو دے گا جو خود نیک عمل کرے گا، برائی سے وہی تو روکے گا جو خود برائی سے رکے گا، ورنہ خود نماز نہیں پڑھے گا لوگوں کو کیسے کہے گا نماز پڑھنے کے لیے، خود زکات نہیں دے گا لوگوں کو کیسے کہے گا زکات دینے کے لیے، خود حج سے ڈنڈی مارے گا لوگوں کو کیسے کہے گا حج پہ جانے کے لیے، خود لوگوں کا کھا کے ہڑپ کرے گا لوگوں کو کیسے کہے گا غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو پتہ چلا اس میں دو صفتیں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، ایک کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا آسان، نہی عن المنکر مشکل، یعنی برائی سے روکنا مشکل، کیونکہ برائی سے روکو تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، کہا بھائی اتار دے، تو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ مولوی کیا کر رہا ہے نا؟ تو یہ بات ہے، برائی سے روکنا جو ہے وہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے تو اس بد مذہب کے ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو، لوگوں کو برا لگتا ہے، تو یاد رکھیے مگر وہ برے کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو یار کی طلب ہوتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو صفتیں اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، کیا؟ دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے، وہ دن کو کھانا کھلاتا ہے، راتوں کو عبادتیں کرتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفتیں، دن کو کھلائے گا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی دن کو مخلوق کی خدمت کرے گا، رات کو خالق کی خدمت میں کھڑا رہے گا۔ اب جو خود فجر نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے، جو عشاء نہیں پڑھتا اس نے راتوں کی نفل کب پڑھنا ہے؟ یہ صفتیں ہوتی ہے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ کل 10۔ دو صفتیں مولا علی کی ہوتی ہے، علی مرتضیٰ کی، ایک تو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم بچا دے نعروں کا، 10-15 منٹ بچے، بات پوری کر لوں۔ یہ 12 صفتیں کم سے کم چاہیے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، ستاری غفاری، رفیق و شفیق، صادق و مصدق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، دن کا کھانا کھلانے والا، راتوں کو عبادت کرنے والا، اور علم والا اور شجاعت والا۔ یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے، 12 صفتیں کم سے کم تو ولایت ملتی ہے۔